جن کو اللہ کی راہ میں شہید کیا گیا ہے، قتل کیا گیا ہے، ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس بات کا شعور نہیں ہے، تم لوگوں کو اس بات کا شعور نہیں ہے۔ ایک اور آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ کی راہ میں شہید کیا گیا ہے، قتل کیا گیا ہے، ان کے بارے میں گمان بھی نہیں کرنا، یعنی کہنے کی بات تو نہیں، اللہ نے سوچنے کا بھی حکم نہیں دیا، سوچنے سے بھی منع کیا کہ ان کے بارے میں تم نے یہ سوچ بھی نہیں رکھنی، یہ گمان بھی نہیں رکھنا کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وہ زندہ ہیں اور ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شہداء اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں اور ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ حضرات محترم، شہادت اسلام کے اندر شہادت کا ایک بلند مقام ہے، ایک بلند مرتبہ ہے کہ جس کو اللہ رب العزت شہادت کی موت عطا فرمائے، یہ بہت بڑا مرتبہ اور مقام ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ ایک دعا مانگتے تھے، یا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرمانا اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیس میں، وطن میں ہی موت عطا فرمانا، یہ آپ کی پکی دعا تھی۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا مانگتے تھے، اللہ پاک نے آپ کو یہ دعا قبول فرمائی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مصلی رسول پر کھڑے ہوئی، یعنی آپ کو مصلی رسول پر شہید کیا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا گیا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا گیا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہادت کی موت ملی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہادت کی موت ملی۔ یعنی جتنے اللہ کے برگزیدہ لوگ تھے، برگزیدہ ہستیاں تھیں، اب ابو بکر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا اپنا بڑا مقام تھا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، بڑا مرتبہ مقام تھا، لیکن اللہ پاک نے ایک اور مقام اور مرتبہ بھی دیا کہ موت اللہ رب العزت نے ان کو شہادت کی عطا فرمائی۔ تو اس سے بتانا یہ مقصود تھا کہ شہادت کی موت کا اللہ کے نزدیک ایک بہت بڑا بلند اور مرتبہ اور مقام ہے، اور یہ بندے کی زندگی کے اندر ایک وہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اپنے بستر پر فوت ہوا اور اس کے دل کے اندر شہادت کی موت مرنے کی تمنا نہیں تھی، یعنی اس کے اندر یہ دل میں تمنا نہیں تھی کہ یار اللہ پاک مجھے شہادت کی موت عطا فرمائے، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ منافق کی موت مر رہا ہے۔ یعنی ہر بندہ مومن کے دل کے اندر یہ ضرور شوق ہونا چاہیے کہ اللہ پاک اس کو شہادت کی موت عطا فرمائے، شہید کی موت اللہ رب العزت اس کو عطا فرمائے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روایات میں آتا ہے 125 جنگیں لڑی ہیں، اور فرماتے ہیں کہ ہر جنگ کے اندر میں اس لیے لڑا ہوں کہ اللہ پاک اس جذبے سے، شوق سے لڑا ہوں کہ اللہ پاک مجھے شہادت کی موت عطا فرمائے، لیکن ان کے نصیب میں شہادت کی موت نہیں تھی، فوت بستر پر ہوئے۔ تو آپ نے اس وقت ایک پیغام دیا تھا، انہوں نے کہا کہ بزدلوں کو میری طرف سے یہ پیغام دے دینا کہ موت جو ہے وہ جہاں پر مقرر ہے وہیں پر آنی ہے، اگرچہ تمہاری زندگیاں تلواروں کے سائے اور تیروں کی بچھاڑ میں بھی گزر جائیں، تب بھی موت آپ کو اسی طرح آنی ہے جس طرح کہ اللہ رب العزت نے آپ کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ وہ قرآن مجید کی آیت ہے نا، اگر تم بڑے بڑے قلعوں کے اندر جا کے چھپ جاؤ، فی بروج مشیدہ، بڑے بڑے قلعوں کے اندر جا کے چھپ جاؤ، اگر تمہاری موت کا وقت قریب آ گیا، موت کا وقت آ گیا، تو تم نے وہاں پر بھی تمہیں موت آ جانی ہے، وہاں پر بھی تم نے فوت ہو جانا ہے۔ تو الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شہادت کی موت کی تمنا ہر بندہ مسلم کے، مومن کے دل میں ہونی چاہیے، اس کا بڑا مرتبہ ہے، مقام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہید کی موت کے بارے میں، حضور نے فرمایا کہ جب شہید مرنے لگتا ہے تو مرنے سے پہلے ہی جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتا ہے۔ دوسرا حضور نے فرمایا کہ شہید مرنے سے پہلے اس کو یعنی شہادت کے وقت اتنی تکلیف ہوتی ہے جس طرح کہ کوئی بندہ اس کو صرف ایک کانٹا چبا دے، یعنی کانٹا چبنے سے اتنی اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس طرح حضور نے فرمایا کہ شہید کی جب روح نکلنے لگتی ہے
تو پورے آسمانوں کے اندر ندا ہونے شروع ہو جاتی ہے کہ یہ وہ بندہ ہے، اس سے اللہ راضی ہو گیا ہے، اور فرشتے اس کی روح کا استقبال کرتے ہیں۔ تو لہٰذا شہادت کی موت مرنا ہر بندہ مومن کی تمنا ہونی چاہیے، ہر بندہ مسلم کی یہ تمنا ہونی چاہیے کہ اللہ پاک اس کو شہادت کی موت عطا فرمائے۔ الغرض بات کرنے کا مقصد یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ شہداء جو ہیں وہ قبروں میں زندہ ہیں، ان کو موت نہیں آتی، اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی قبر مبارک کے اندر زندہ ہیں، کیونکہ تمام علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ رب العزت نے شہادت کی موت عطا فرمائی۔ اب کوئی بندہ کہے گا یار وہ کیسے، حضور کو تو نہ کوئی تیر لگا ہے، نہ کوئی تلوار حضور پر چلی ہے، لیکن کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کو موت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی؟ تو اس کا علماء یہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو غزوہ خیبر کے موقع پر ایک یہودی عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا تھا۔ اب جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زہر کے 2-3 لقمے حضور نے اس نے گوشت کے اندر وہ زہر ملا کے دیا تھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اٹھا کے کھانا شروع کیا تو اس گوشت نے خود بتا دیا کہ میرے اندر زہر ہے، آپ نہ کھائیں۔ تو آپ کے ساتھ کچھ صحابہ تھے، انہوں نے بھی کھایا تھا، وہ صحابہ ادھر ہی فوت ہو گئے، اسی جگہ پر ان کو شہادت کی موت مل گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھایا، لیکن حضور کو تھوڑی تکلیف ہوئی دل کے اندر، اس زہر کا تھوڑا سا حضور کو اثر ہوا، اور ہر سال جب یہ دن آتے ان دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زہر کی تکلیف ہوتی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زہر کی تکلیف محسوس ہوتی، اور جس سال آپ فوت ہوئے ہیں اس سال بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتایا کہ مجھے اس زہر کی وجہ سے جو مجھے اس خاتون نے غزوہ خیبر کے موقع پر دی تھی، اس زہر کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے، اور اس زہر کی وجہ سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے، اور اسی تکلیف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ اب علماء امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے شہادت کی موت عطا فرمائی، لیکن اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں جن کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر اس بات کو حرام کر دیا ہے کہ وہ اللہ کے نبیوں کے جسموں کو کھائیں، فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کے نبی جو ہیں قبروں کے اندر زندہ ہیں اور ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر پر گئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس آئے تو حضور نے فرمایا کہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کو دیکھا، مشکاۃ شریف کی حدیث، حضور نے فرمایا میں نے موسیٰ علیہ السلام کی قبر کو دیکھا، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس قبر مبارک کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، اور حضور نے فرمایا کہ اگر تم میرے ساتھ ہوتے تو میں تمہیں اس سرخ ٹیلے کے پاس ان کی قبر بھی دکھاتا۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ اللہ کے نبی قبروں میں زندہ ہیں۔ پھر جب شب معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تو سارے نبی، حالانکہ حضور سے پہلے سارے دنیا سے چلے گئے، لیکن سب نے وہاں پہ استقبال کیا، سب کے سب وہاں پر موجود تھے، سب کے سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں، حضور کی قیادت میں یعنی اقتداء میں سب نے نماز پڑھی۔ جب حضور نے آگے عثمانوں کا سفر کیا تو وہاں پر بھی ملاقات ہوئی۔ یہ ساری چیزیں اس بات پر دلیلیں ہیں کہ اللہ کے نبی قبروں میں زندہ ہیں، اور اللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ شہداء بھی زندہ ہیں اور اللہ کے نبی بھی قبروں میں زندہ ہیں۔ الغرض اس کے اوپر بڑے دلائل ہیں، بڑی دلیل موجود ہیں، دلائل موجود ہیں جس کے اندر یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کے انبیاء قبروں میں زندہ ہیں۔ لیکن الغرض آج کا جو موضوع ہے وہ شہادت کی تمنا رکھنا ہر بندہ مسلم کے دل میں ہونا چاہیے۔ ہر بندے مسلم کے دل میں یہ تمنا ہو کہ اللہ رب العزت اس کو شہادت کی موت عطا فرمائے۔ یہ دعا مانگا کریں کہ اللہ پاک ہمیں شہادت کی موت عطا فرمائے۔ اسلامی بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام تھا حجاج بن یوسف الثقفی۔ یہ بہت ظالم ترین انسان تھا، بہت ظلم کیا کرتا تھا، اتنا اس نے ظلم کیا کہ 40 صحابہ کرام کو اس نے اپنے دور حکومت میں اس نے شہید کیا، 40 صحابہ کرام، اور ایک صحابی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ پر اس نے اتنا ظلم کیا کہ ان کو کعبہ شریف کے اندر حتیم کعبہ جو کعبہ کا حصہ ہے وہاں پر انہوں نے شہید کیا۔ اس بندے نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پر شہید کیا اور اعلان کرا دیا کہ کوئی بھی بندہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ نہیں پڑے گا۔ 3 دن تک آپ کی لاش مبارک ایسے ہی پڑی رہی۔ 3 دنوں بعد اس نے جو مینار تھے مکہ شریف کے، اس میناروں پر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مبارک کو لٹکایا۔
تو یہ حجاج بن یوسف کی بات کر رہا ہوں کہ اس نے 40 صحابہ کرام کو شہید کیا، اور اتنا بڑا ظالم اور فساق قسم کا بندہ۔ آخری جس بندے کو اس نے شہید کیا تھا وہ ایک تابعی بزرگ تھے جن کا نام تھا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس نے اپنا آخری جو قتل اور جس بندے کو شہید کیا وہ تھے سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے قتل کرنے کی، ان کو شہید کرنے کی ایک لمبی داستان ہے، آج میں وہی بیان کروں گا۔ بہت پیاری واقعہ بھی ہے اور ساتھ ساتھ اس کے اندر بڑا سبق بھی ہے۔ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے، اور شیخ القرآن بھی تھے اور شیخ الحدیث بھی تھے۔ اللہ پاک نے آپ کو تفسیر کا علم بھی عطا فرمایا تھا اور حدیث کا علم بھی عطا فرمایا تھا۔ بصرہ کے اندر آپ کی خانقاہ تھی، آپ کا مدرسہ تھا، بڑے لوگ آپ پہ سینکڑوں کے اعتبار سے لوگ آپ کے پاس آ کے علم حاصل کرتے تھے۔ اب یہ حجاج بن یوسف کا ایک کمانڈر تھا جس کا نام تھا عبد الرحمن بن اشعث، اور اس کا حجاج بن یوسف سے کسی ذاتیات کی وجہ سے، کسی ذاتی معاملات کی وجہ سے کوئی اس کا اختلاف پیدا ہو گیا۔ اب اس نے یہ کیا کہ اس نے یہ چلا گیا جو فرنگی بادشاہ تھا اس کے پاس، اور اس کو کہا کہ اگر میں تمہارے لیے حجاج بن یوسف کو قتل کر دوں تو کیا دو گے؟ فرنگی بادشاہ نے کہا کہ فلاں فلاں اتنا اتنا تمہیں انعام دوں گا، تم میرے لیے یہ حجاج بن یوسف کو قتل کر دو۔ اب یہ بندہ وہاں سے نکلا، عبد الرحمن بن اشعث جب یہاں پر آیا، بصرہ میں پہنچا اور سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رات گزاری، اور ساتھ ساتھ ان کی ذہن سازی کی۔ ان کو کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ حجاج بن یوسف بڑا ظالم انسان ہے، تو میں اس کے خلاف اعلان جہاد کرنے لگا ہوں، اعلان جنگ کرنے لگا ہوں، کیا آپ میرا ساتھ دیں گے؟ اب سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عالم دین تھے، آپ کو پتہ تھا کہ اب ظالم کے خلاف کھڑا ہونا یہ ضرور اسلام ہمیں اس بات کی حکم دیتا ہے کہ ہم ظالم کے خلاف جہاد کریں۔ تو سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی باتوں میں آ گئے۔ آپ کو یہ نہیں پتہ تھا کہ اس بندے نے غداری کی ہوئی ہے اور فرنگیوں کے ساتھ جا کر مل کر وہاں سے پیسے لیے ہوئے ہیں۔ آپ نے اس کے ہاتھ پر بیعت کر دی اور جنگ کے ارادے سے نکل پڑے۔ اب صبح کے وقت، اب یہ جو حجاج بن یوسف تھا یہ بصرہ اور عراق کا اس وقت گورنر تھا۔ صبح کے وقت حجاج بن یوسف پر عبد الرحمن بن اشعث اور اس کے ساتھیوں نے اور سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب نے مل کر بھائی حملہ کیا۔ بصرہ کے اوپر جب حملہ کیا گیا تو وہ حملے کی تاب نہ لا سکے، وہ سب کے سب کیا نام ہے، حجاج بن یوسف اپنا لشکر لے کر جنگلوں کی طرف بھاگ گیا۔ جب جنگلوں کی طرف بھاگا تو اس نے اپنے سے اوپر جو گورنر تھا، بڑا جو تھا، اس سے اس نے لشکر منگوایا۔ اب جب لشکر آیا تو اس نے لشکر کے ذریعے دوبارہ سے حملہ کیا، اور بصرہ پہ جب حملہ کیا ایک جگہ پر ان کی جنگ ہوئی۔ جنگ کے اندر جو عبد الرحمن بن اشعث ہیں اس کے ساتھیوں کو بہت سارے ساتھی قتل بھی ہوئے، اور قتل ہونے کے بعد بہت سارے ساتھیوں نے راہ فرار بھی اختیار کیا، بھاگنا شروع کیا۔ تو عبد الرحمن بن اشعث اور سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے مکہ کی طرف جو راستہ جاتا تھا اس راستے پر انہوں نے سفر اختیار کیا، اس طرف جانا شروع کر دی۔ اب چلتے 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 ایک جگہ پر آئے جہاں سے ایک راستہ مکہ کی طرف جاتا تھا اور ایک راستہ ان فرنگی بادشاہوں کی طرف جاتا تھا۔ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مکہ شریف جانا ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، مجھے تو بھائی فرنگی بادشاہ نے امان دی ہوئی ہے، مجھے تو اس نے کہا ہوا ہے کہ اگر تم نے حجاج بن یوسف کو قتل کر دیا ٹھیک ہے، اگر نہیں کیا تو میرے پاس آ جانا، میں تمہیں امان دوں گا، میری طرف سے تمہیں امان ملے گی۔ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ، اچھا تو یہ بات ہے، تم ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، تم نے کافروں کے ساتھ مل کر مجھے اپنے ساتھ جال میں پھنسایا اور مسلمانوں کے خلاف تم نے مجھے جنگ کے لیے تیار کیا۔ آپ نے کہا میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا، آپ مکہ کی طرف چل پڑے۔